قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 سورہ روم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم۔ روم والے قریبی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد پھر غالب آ جائیں گے۔ چند ہی برس کے اندر اللہ ہی کے ہاتھ میں معاملہ ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ اور اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ عزت والا ہے، بڑا مہربان۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں۔ وہ جانتے ہیں بس دنیاوی زندگی کے سطحی پہلو کو، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر صحیح طور پر اور ایک مقررہ مدت کے لیے؟ اور یقیناً زیادہ تر لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری سے منکر ہیں۔ کیا وہ اطراف زمین میں پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان کا جو ان کے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین کو تہو بالا کر دیا تھا، اور اس میں عمارتیں بنائی تھیں اس سے زیادہ جتنی انہوں نے بنائی ہیں، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلے پہل پیدا کرتا ہے خلائق کو، پھر دوبارہ انہیں پلٹا کر لاتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہاری حاضری ہوگی۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہ گار لوگ دم بخود ہو جائیں گے، اور نہ ہوں گے ان کے خیال کیے ہوئے شریکوں میں سے ان کے کوئی سفارشی، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہوں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن وہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے وہ ایک خاص بہشت میں خوش خوش ہوں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی حاضری کو، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہوں گے۔ تو تسبیح ہے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور رات گئے اور جب تمہیں دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک دم تم چلتے پھرتے ہوئے انسان ہو گئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے قرار دیے تاکہ سکون حاصل کرو تم ان سے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قرار دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اور مختلف ہونا ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات اور دن میں، اور تمہارا روزی طلب کرنا ہے اس میں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سنیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈر اور آسرے کے لیے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے تو اس سے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں
ان کے لیے جو عقل سے کام لیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے برقرار ہیں، اور پھر جب تمہیں ایک دفعہ زمین کے اندر سے وہ بلائے گا تو ایک دم تم نکل کھڑے ہوگے، اور اس کے ہیں سب لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہی وہ ہے جو پہلی دفعہ خلائق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے لیے بلند ترین وصف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا۔ اس نے تمہارے لیے مثال پیش کی ہے، خود تمہاری، کیا تمہارے جو ملکیت میں غلام ہیں اس میں سے کچھ اس دولت میں جو ہم نے تم کو دی ہے تمہارے ساتھ حصے دار ہیں، کہ تم سب اس میں برابر کا حق رکھتے ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنے آپس کے آدمیوں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم باتیں تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، بلکہ جو ظالم ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، بغیر واقفیت کے تو کون ہدایت کر سکتا ہے اس کی جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ تو اپنا رخ سیدھا رکھو دین حق کے لیے، سب راستوں سے ہٹ کر۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے لو لگائے رہو اور اس سے ڈرو، اور نماز پڑھتے رہو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر جماعت اس سے جو ان کے پاس ہے خوش ہے، اور جب لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کچھ مہربانی کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق ایک دم شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کا کفران نعمت کریں۔ تو اچھا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کیا ہم نے ان پر کوئی ثبوت اتارا ہے کہ وہ ان کے سامنے بولتا ہو اس کے ساتھ جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی کا ذائقہ تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں اس کی پاداش میں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وسعت دیتا ہے روزی میں جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو قرابت دار کو اس کا حق دیجیے، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہوں، اور یہی لوگ ہر طرح کی بہتری پانے والے ہیں۔ اور جو تم لوگ سودی روپیہ دو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کر اضافہ پائے تو وہ اللہ کے یہاں اضافے کا باعث نہیں ہوگا، اور جو تم زکوٰۃ دو جس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دونا دوں پائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے مانے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو اس میں سے کچھ بھی کام انجام دے؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خرابی نمایاں ہو گئی ہے خشکی اور تری میں ان کاموں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے، تاکہ وہ چکھائے انہیں کچھ ان کے اعمال کا مزہ، شاید کہ وہ پلٹیں۔ کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کا جو اس کے پہلے تھے۔
وہ زیادہ تر مشرک تھے، تو تم اپنا رخ سیدھا رکھو صحیح دین کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے اللہ کی طرف سے جسے پلٹنا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر اختیار کرے اس کفر سے نقصان اسی کو ہوگا۔ جو اچھے اعمال کرے تو وہ لوگ خود اپنے لیے سامان کر رہے ہیں تاکہ وہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے صلہ دے، اور یقیناً وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر، اور اس لیے کہ چکھائے تمہیں مزہ اپنی رحمت کا، اور اس لیے کہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل و کرم سے روزی حاصل کر سکو اور شاید تم شکر گزار ثابت ہو۔ اور ہم نے بھیجے آپ کے قبل بہت سے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، تو وہ ان کے پاس معجزے لائے، تو جو گناہگار ثابت ہوئے ان سے ہم نے بدلہ لیا۔ اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ایک لازم الادا حق ہے۔ اور وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو لاتی ہیں، اس کے بعد اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور اسے مختلف ٹکڑوں کی شکل میں لاتا ہے، تو بڑی بڑی بوندوں کے مہ کو دیکھو گے کہ وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو جب وہ اسے پہنچاتا ہے جس حد تک اپنے بندوں میں سے وہ چاہتا ہے، تو وہ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ یہ اس کی طرف سے ان پر اترے نا امید تھے۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں کہ وہ اس کھیتی کو زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ کفر اختیار کریں گے، تو یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھرا کر منحرف ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راستے پر لگا سکتے ہیں۔ آپ تو نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ہماری آیتوں کا اعتبار کریں تو وہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کا دور قرار دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور بڑا جاننے والا ہے، قدرت والا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ تھوڑی دیر سے زیادہ نہیں رہے، ایسے ہی وہ تو پہلے بھی بے راروی میں مبتلا تھے۔ اور کہیں گے وہ جنہیں علم اور ایمان عطا ہوا تھا کہ تم اللہ کے نوشتے کے مطابق دوبارہ کی زندگی تک اس عالم میں رہے، چنانچہ یہ وہ دوبارہ کی زندگی کا دن ہے، مگر تم جانتے نہیں تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی عذر خواہی کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ انہیں تلافی کا موقع دیا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال پیش کی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ لائیے تو کافر لوگ ضرور یہی کہیں گے کہ تم لوگ نہیں ہو مگر غلط راستے پر۔ اسی طرح اللہ مہر کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے بوجھتے نہیں۔ تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو جوش میں نہ لائیں وہ جو یقین نہیں کرتے۔